بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے ابتدا ہی سے طوفان کی دعا کی کہ پروردگار ان سب کو طوفان میں غرق کر دو، یعنی عذاب کا جو تقاضا حضرت نوح علیہ السلام نے کیا تھا وہ ابتدا سے ہی طوفان کا تقاضا کیا تھا، ان لوگوں کو مہلت ہی نہیں دی تھی، بغیر مہلت دیے ان کو تباہ و برباد کر دیا، طوفان نوح میں غرق کر دیا؟ نہیں عزیزان محترم، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے مسلسل، اپنی قوم کو ہر وقت ہر لمحے تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم و ستم کرتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے کہ دیکھو خدا تجھ جیسے کو نبی بنائے گا، غریب سے بندے کو نبی بنائے گا۔ اگر خدا کو نبی بنانا ہے تو ہم عمرہ سے بناتا کہ جس کے پیچھے ایک سرمایہ ہے، جس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ آج بھی لوگوں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ سرمایہ ہے وہی حاکم بن سکتا ہے، وہی بڑا بن سکتا ہے۔ تو کیا خداوند متعال معاذ اللہ تجھ جیسے غریب شخص کو نبی بناتا؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہاں تک کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنے بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر آتے تھے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کام کر رہے ہوتے تھے نا، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس شخص کی کبھی کوئی بات نہیں ماننی، نسل در نسل حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب عذاب کا تقاضا کیا تو فرشتے آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کو کچھ مہلت دی ہے، لہٰذا ابھی عذاب کا وقت نہیں آیا، آپ تبلیغ کرو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے لیے بد دعا کی کہ خداوند متعال تم سب کو اولاد سے محروم رکھے گا، اور نبی کی دعا کا اثر یہ ہوا عزیزان محترم کہ پوری قوم حضرت نوح میں 40 سال تک کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، 40 سال تک کسی کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی، اور قوم کی بدبختی کا عالمیہ دیکھیں، بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ 40 سال میں بھی کوئی اس طرف متوجہ نہ ہوا کہ دیکھیں ایک بد دعا کی بدولت ہم لوگوں کے ہاں 40 سال گزر گئے، کسی کے ہاں کوئی بیٹا، کسی کے ہاں کوئی بیٹی، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر، حضرت نوح علیہ السلام کی ندا پر لبیک کہنے والے نہ تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کا تقاضا کیا تو خداوند متعال نے فرمایا اے نوح ابھی دیر ہے، آپ ایسا کرو ایک کشتی تیار کرو، جب تک وہ کشتی تیار ہوتی ہے اس وقت تک آپ ان لوگوں کو تبلیغ بھی کرو اور کشتی بھی ساتھ ساتھ تیار کرتے رہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنا شروع کی تو تقریباً 200 سال اس کشتی کو بنانے میں لگے، 200 سال اس کشتی کو بنانے میں لگے، اور یہ لوگ مسخرہ کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے کہ یہ کشتی بنا رہا ہے، خود نجات پا جائے گا، ہم غرق ہو جائیں گے، یعنی مذاق کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 200 سال کشتی بناتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے،
طوفان نوح اس وقت آیا جب خداوند متعال نے خود حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ کی قوم میں کوئی ایک بھی مسلمان ہونے والا نہیں ہے، کوئی ایک بھی توحید پرست ہونے والا نہیں ہے، بس اب تیاری کرو اور ان پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔